السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انگلش گرامر کے اہم ترین ٹاپک پارٹس آف اسپیچ کو ایکسپلین کریں گے۔ پارٹس آف اسپیچ سے مراد الفاظ کی وہ اقسام ہے جنہیں جملے میں ان کے کام، معنی اور استعمال کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ان کی 8 اقسام ہوتی ہے: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ تو چلیے اب اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ So what is noun? A noun is the name of person, place, thing or idea. کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کے نام کو ناؤن کہتا ہے۔ اس جملوں کو آپ دیکھیں: احمد is a good boy. احمد ایک اچھا لڑکا ہے۔ لاہور is a big city. لاہور ایک بڑا شہر ہے۔ یہاں احمد، بوائے، لاہور اور سٹی ناؤنز ہے۔ اسی طرح ہوپ، لو اور امیجنیشن بھی ناؤنز ہے۔ سیکنڈ، پروناؤن۔ پروناؤن is a word used instead of noun. اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والے لفظ کو پروناؤن کہتا ہے۔ مثال کے طور پر he is a student, he is intelligent. یہاں he ایک پروناؤن ہے۔ سارا is my friend, she is kind. یہاں she جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پروناؤن استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس لیے تاکہ جملے میں ناؤن کے بار بار آنے کو ایوائڈ کیا جا سکے، اس سے احتیاط برتا جائے۔ اس کے علاوہ اٹ، دے، وی، یو بھی پروناؤن ہے۔ ورب۔ A verb is a word that shows action or state of being. ورب ہر وہ لفظ ہے جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرے۔ فار ایگزامپل گو، ایٹ، ڈرنک، سلیپ، واچ وغیرہ وربس ہے۔ ایڈجیکٹیو۔ An adjective describes a noun or pronoun. ایڈجیکٹیو ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں زیادہ معلومات دیتا ہے۔ ایڈجیکٹیو میں کسی ناؤن یا پروناؤن کا اضافی صفت بیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس جملوں کو دیکھیں تو he is a tall boy، یہاں he ایک پروناؤن ہے اور tall ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ اس بوائے کے بارے میں اضافی معلومات دیتا ہے۔ اسی طرح she has a beautiful dress، یہ ڈریس کے بارے میں اضافی معلومات دیتا ہے جو کہ she سے تعلق رکھتا ہے۔ it is a big house، اسی طرح big بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ یہ ایک کسی ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں اضافی معلومات دیتا ہے، اگر ہم اس جملوں سے یہ ایڈجیکٹیو الگ بھی کر لیں تو پھر بھی یہ جملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلاً he is a boy، وہ ایک لڑکا ہے۔ she has a dress، اس کے ساتھ کپڑے ہیں۔ یا it is a house، یہ ایک گھر ہے۔ ایڈورب۔ ایڈورب وہ لفظ ہے جو کسی ورب، ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈورب کی وضاحت کرے۔ مثال کے طور پر she runs quickly، he speaks very loudly، they work hard۔ یہاں quickly، very اور hard ایڈوربس ہے کیونکہ یہ یا تو ورب یا ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈورب کے بارے میں اضافی معلومات دیتا ہے یا وضاحت کرتا ہے۔ یہاں لاؤڈلی بھی ایڈورب ہے۔ عموماً ایڈورب کے آخر میں ly آتا ہے، جیسے کہ لاؤڈلی، کوئکلی یا اسپیڈلی etc۔ Preposition۔ A preposition shows the relationship between a noun, pronoun and other words in a sentence۔ Preposition وہ لفظ ہے جو ناؤن یا پروناؤن کا تعلق جملے کے دوسرے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے۔ Preposition کسی چیز کے پلیس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر the book is on the table، بک ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، بک ٹیبل پر پڑا ہوا ہے۔ یہاں on preposition ہے کیونکہ یہ ٹیبل اور بک کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے۔ he is sitting under the tree، وہ درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے۔ یہاں under بھی ایک preposition ہے۔ she lives in لاہور، وہ لاہور میں رہتا ہے۔ یہاں in ایک preposition ہے کیونکہ یہ پروناؤن اور لاہور ناؤن کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے۔ The another important part of speech is conjunction۔ A conjunction join words, phrases or sentences۔
کنجنکشن وہ لفظ ہے جو الفاظ، فکروں یا جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ مثال کے طور پر علی اینڈ احمد آر فرینڈز، یہاں اینڈ ایک کنجنکشن ہے کیونکہ یہ علی اور احمد جو دو الفاظ ہیں ان کے فرینڈشپ کو آپس میں ملاتا ہے۔ I was tired but I continued working، میں تھکا تھا لیکن میں نے کام جاری رکھا۔ یہاں but ایک اور کنجنکشن ہے کیونکہ یہ دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ Study hard because exams are near، یہاں because بھی ایک کنجنکشن ہے۔ The last one is interjection۔ انٹرجیکشن وہ لفظ ہے جو اچانک جذبات یا احساسات ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر واو what a beautiful flash، یہاں واو ایک انٹرجیکشن ہے کیونکہ یہ ایک جذباتی، ایک حیران کن لفظ ہے۔ اسی طرح اوہ I forgot my book، اسی طرح ہرا we won the match، اوہ ہرا اور واو یہ سب انٹرجیکشن ورڈز ہے۔